سے شباب دیتے ہیں، کرم غفلت پڑھ لیے درود ان پر، خدا کی قسم اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نواله وأتم برهانه وأعظم شأنه بحمد صلاح امام الانبیاء حبیب کبریا صلہ الہی رب کائنات پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع معشر حامی بے قسام غم گسار جہاں سیدی سرورا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ مبارک کی خیرات و محفوظ فرمائے، نفس و شیطان نشر ارباب فکر و دانش نہایت ہی زیوکار سامعین محتشم اج دے خطبہ جمعۃ المبارک و عنوان اس موضوع تے چند معلومات پیش کریں گے۔ واقعہ صاحب یاسین، سورۃ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مومن کا تذکرہ کیتا ہے جس نے دین خدا دی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک کے اندر اس کا ذکر خیر فرمایا، اس کا نام حبیب نجار۔ سبحان اللہ۔ حبیب نجار ایک ترکھانہ کا کام کرتا سی، محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتا، شہر تو باہر اس نے اپنا ڈیرا لایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جزام کی بیماری سے جدی وجہ تو انہیں لوگوں نے شہر چکر دیتا، یہ شہر دی باہر علی کرتے اپنی کلی پا کے اتنے محنت مزدوری کرتا سی۔ سارا دن جڑا کمانا وہ دو حصے کر لینا، ایک حصہ اللہ دے رستے تے بن دینا سی، ایک اپنے متعلقین دے تے خرچ کر دینا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ یاسین کے اندر مالک نے اس کا ذکر خیر فرمایا، اور سورۃ یاسین قرآن کا دل رکھا جاتا ہے۔ تم اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مومن کا تذکرہ جس سورت کیتا ہے اس سورت کو قرآن کا دل بڑا چھوڑا۔ دوسرا پتہ ہے چلیا کہ جڑے اللہ دے رستے وچ قربانیاں دیون، جڑے رب دے بندے ہون، انہاں دا ذکر خیر کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے گل شروع کی تھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین
حکمت والے محکم قرآن دی قسم یاسین تو مراد کی حضرت امام محمد بن حنفیہ مولا علی دا پتر جنہ دے بارے مشہور امام حنیف انہوں کا نام محمد بن حنفیہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے کہ یاسین دا معنی ہے یا محمد اتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا اے محمد مینوں اس قرآن دی قسم وزیر علی گرامی اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار دا تذکرہ کرنے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ فرمایا محبوب انہوں بستی والیاں دی مثال سنا یعنی اپنی قوم نو بستی والیاں دا واقعہ سنا اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ جنہ وچ میں اپنے رسول بھیجے سن اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا پہلے دو رسول بھیجے انہوں نے انہوں دا انکار کیتا جھٹلایا ماریا حد تک انہوں نے قید کر دیتا انہوں دو رسولہ رب کائنات فرماندہ ہے بِالثَّالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ پھر میں انہوں دی مدد واسطے تیسرا رسول بھیجا اچھا اے رسول کون سا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اس بستی وچ تبلیغ واسطے بھیجے سن پہلے دو جدو وہ دونوں قید ہو گئے بعد دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرا حضرت شمون بھیجا انہاں آ کے تے جڑے بادشاہ اس بستی دا بادشاہ سی او دے جڑے قریبی لوگ سن انہاں نال تعلق بنایا دوستی یاری بنا لی تاکہ بادشاہ تک پہنچ جاؤ جدو بادشاہ دا قرب حاصل کرن وچ کامیاب ہو گیا تے انہاں ہن گل کیتی انہاں کہ بادشاہ یار جڑے دو رسول آئے سن یہ کی آدھے انہوں نے کوئی قید کیتا انہوں نے باہر تک کٹ انہوں نے پوچھئے تے صحیح انہوں دا پیغام کی بادشاہ نے کہ ابھی یارو آدم کے بودھا دی عبادت چھڑو اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو قوم نے انہوں نے قید کیتا ہے بہرحال کٹ دینے اب تمہیں پوچھ لا انہوں محسوس نہ ہونے دیتا کہ میں انہوں دے ناز یہ انداز ہے جدو دونوں باہر کٹے گئے انہوں نے بڑے انداز حکمت والے سوال کیتا ہاں جی تہاڈا کی پیغام ہے انہاں کیا بتاں نو چھڈو جڑے ہاتھ دے بنائے تھے انہاں نو سجدہ کرن نال کھ فائدہ نہیں اس رب دی عبادت کرو جن نے تانوں اور پوری کائنات نو پیدا کیا سبحان اللہ او کہن لگے جڑے حضرت شمون سن تواڈے کول دلیل کی کوئی معجزہ ہے انہاں کہا ہاں ساڈے سامنے تسی انا لے آؤ اسی ہاتھ لاواں گے ٹھیک کر دیں کوڑ دی مرض والا لے آؤ اسانوں ہاتھ لاواں گے ٹھیک کر دیں گے انہیں کہا یار جو بادشاہ کا دعویٰ کرتے پہ ان کو ساتھ دننا آپ کو ہمیں ازما لینے ہیں ایک بچہ لے آندا گیا جڑا نبینا سی انہوں دی اکھاں دے ہاتھ پھیریا اللہ تعالیٰ نے اس کو نور عطا کر دیا دوسرا پھر انہاں جدو دیکھیا بھی معجزہ تو انہاں دکھا دیتا بندہ ٹھیک ہو گیا ہن اللہ تعالیٰ دی انہاں تعریف شروع کر دیتی رب دی شان کی مقام کی عزت عظمت بلندی رفت کی اللہ خالق کے مالک کے قادر ہن بادشاہ کہنے لگا اگر تہاڈا رب مردے زندہ کر دے تو میں او تے ایمان لے
7 دن دا ایک بندہ اتنے مریا سی اجی انہوں دفنایا نہیں سی انہاں کہ لیاؤ انہاں جب انہوں لیاندہ ہاتھ لایا تھے قوم بیزن اللہ دے حکم نہ لوٹ وہ مردہ اٹھ پیا اٹھ کے کہنے لگا کہ میں جدو مریا میری روح نو ساری جہنم تے پھرایا گیا کیونکہ میں کفر اور شرک تے مریا تے میں ہن تانوں یہ نصیحت کردا کہ کفر شرک چھڑ دیو اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو اے تینے سچے رسول ہیں سبحان اللہ جدو جناب انہیں گل کی تھی بادشاہ ایمان لے بہرحال کچھ قوم دے سرکش لوگ جڑے ایسے وہ اپنی ضد تے ڈٹے رہے کیونکہ ضد دا علاج ہے کونا مردہ ایک بول پیا انہ ٹھیک ہو گیا پر جنہ دے دل اننے سن وہ تھے تھی اور اللہ تعالیٰ جدو انہوں نے رسول اللہ کو کٹنا شروع کیتا وہ تو حبیب نجار چونکہ پہلے کلمہ پڑھ چکیا سی ہون اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار دی گل کی تھی ادھر انہوں پتہ لگا باہر کہ جڑے رسول آئے قوم انہوں نے مار دی پئی رب کائنات نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اے میرے محبوب انہوں اس بستی والیاں دی مثال سناؤ جنہاں وچ میں اپنے رسول بھیجے سن اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ دو رسول بھیجے سن فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا انہاں لوگاں نے انہاں کو ٹھکرایا تکذیب کی تھی انکار کیتا فَبِسَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ انہاں کو تقویت دیون واسطے میں تیسرا رسول بھیجیا جنہیں جا کے انہاں دی مدد کی تھی انہاں کافر کی کہنے لگے جدو رسول آئے انہاں مردے بھی زندہ کر دکھائے انہیں انہوی اکھاں دے دکھائیاں لیکن کافر کی کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا اسی تو نہیں مرنا کیونکہ تسی ساڈے ورگے بشر کیا کہ انہاں یہ کہنا آگیا سی میں قرآن رکھی بیٹھا کسے ایک پاس سے گیا اگر قرآن دا میں ترجمہ پڑھانا میں کہ پتر میرے کو پڑھ چل میں پڑھانا کافر کہنے لگے قالو ما انتم الا بشر مثلنا تسی ساڈے ورگے بشر ہو یہ دا مطلب ہے بھی نبیاں نو اپنے ورگا بشر آکھنا مسلمانہ دا مومنہ دا میں قرآن نہیں بیٹھا سورۃ یاسین نہیں بیٹھا اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے انہاں لانتی انکار کیتا تے تو آکھیا کیا کہ ایسا تو انہوں تاں نہیں مننا تو ساڈے ورگے ہن حضرت جدو انہاں آکھیا تو ساڈے ورگے بشر ہو اللہ رب رسول کہنے لگے وما انزل الرحمن من شيء الا من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون خدا کیا ایسا تواڈے ورگے نہیں سانو رحمان نے ساڈے تے دین نازل کیتا ہو اساں رب دا پیغام لے کے آئے سانو کھلن والا جاندا ہے اساں واقعی اللہ دے رسول بن کے آئے یعنی انہاں کیا ساڈی تساں ویکھ رہے ہو ساڈا ظاہر شکل و صورت بھی انسانہ ورگی تو تساں او دے تے بھولے کھڑے ہو ساڈی حقیقت کچھ نہیں جے تے رب تو پوچھو سبحان اللہ سانو گلن والا جاندا ہے کہ اساں اللہ دے رسول ہاں جدوں نہ انکار کیتا رسول کہن لگے وما علینا الا البلاغ المبین ساڈا کام سی تواڈے تک پیغام پہنچا دینا ہن باویں منو
جدو مولوی تقریر مقابل اینڈ تک کیا وما علینا الا البلاغ ساڈا کام سے تواڈے تک پیغام ہن باویں منو تے باویں قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم او کہن لگے اسا تانوں منحوس سمجھنے ہاں کینوں کہن لگے جیڑے سراپا ہی برکت سن جنہاں دی وجہ تو عذاب اس قوم تو ٹلیا کھڑا سی تے قوم انہاں نوں کی آکھن لگی انہاں دا قصور کیا ہے انہاں دین دی گل کیتی حق بیان نہیں کیتی تے قوم انہاں نوں کی آکھے تسی بڑے بڑے فرقہ پرست ہو گئے شدت پسند ہو تساں منحوس ہو اے جڑی ساڈے تے نوشت پئی ہے تواڈی وجہ تو پئی اے اللہ دا قرآن کہہ رہا انہاں گل کیتی کہ نہ کیتی کہ نہ اللہ کے اگو رسول کہنے لگے اوے بندے بن جاؤ لا لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم بندے بن جاؤ اگر تساں نہ ہٹے اپنی سرکشی تے ڈٹے رہے اپنی آکڑ غرور تکبر وچ رہے تساں دین حق نو منیا نا تے تواڈے تے کی آئے گا منا عذاب علیم دردناک عذاب آئے گا کیا سی دردناک عذاب آئے گا بغداد دی گلیاں ایک مجذوب مست بغداد دی گلیاں میں اعلان کر رہا سی او لوگو اللہ نو یاد کر لو فحاشی اوریانی چھڑ دو دنیا داری دی محبت چھڑ دو تساں دین تو بڑے دور چلے گئے ہو اپنے رب وال لوٹاؤ رب وال لوٹاؤ او بغداد دے لوگاں نے کی کیتا کہ روز گلیاں میں اعلان کر دے ایدی آواز سانو سون نہیں دیندی سانو سکون نہیں کرن دیندی انہاں نے چھوٹے چھوٹے بچے اس مجذوب دے مگر لا دیتے انہاں پتھر مار مار کے اس مجذوب نو بغداد دے علاقے وچوں کر دیتا جدوں مجذوب بغداد دے علاقے وچوں نکل لگا پیچھے مڑ کے شہر ول کہنے لگا میں تو جا رہا ہوں تو میری آواز سون نہیں سی دیندی میرے تو تساں تنگ سو میں جا رہا ہوں پر ترکڑے ہو جایا جی اللہ دا عذاب آ رہا جی چند دن گزرے اللہ کو خان دی فوج پئی انہیں بغداد دی اٹ نال اٹ بجا دیتی بغداد دی گلیاں وچ لوگاں دا خون انج رڑدا سی جویں مندالیاں وچ گٹراں دا پانی رڑیا جاندا ہے یہ ساری گلیاں خون نال بھر گئیاں اگلا کو خان دی فوج نے پورے شہر دی اٹ نال اٹ بجائی عورتاں قید ہو گئیاں بندے بچے بوڑھے ہر کسی نو کمار دتا گیا جب بغداد تباہ ہویا کتب خانے جلا دیتے گئے آخر کار شہر کونیاں دا انہیں محاصرہ کر لیا جب شہر کونیاں دا محاصرہ کیتا گیا شہر کے لوگ اندر قید ہو گئے اور روڑ لگے کہہ لگے مجذوب سچا سی جڑا سانو پکار پکار کے آخدا سی اپنے رب والے آ جاؤ اپنے رب والے آ جاؤ رات دا جاگڑے اوکھا ہوتا ایک جاگ تے سخت بیمار رہتے ایک جاگ تے چور بھی سنے ہوتے ایک جاگ تے پہرے دار رہتے ایک جاگ تے عشق دی مرد والا ایک جاگ تے یار رہتے بارش شادیاں جاگتے جاگتے
سارے سو جاندے ایک جاگ نہیں پروردگار راتی عزیزان منن شہر کنیاں دے لوگ قید ہو گئے بندے بہ کے مشورہ کرن لگیا کہ جی ہلاکو دے فوج تو بچنا ہے ایک درویش بیٹھا ہے حجرے دے اندر شہر تو باہر تھوڑا جا وہ اللہ اللہ کر دے او دے کول چلی انہوں آکھیے رب کولوں دعا کر رب سانو بچاوے ایدہ مطلب بزرگاں کولوں جا دعا کرونی اے شروع تو امت دا طریقہ چلے آیا اساں کوئی آج دے نہیں اساں آپ ہی پرانے ساڑھی گل لی میں نے کہا نہیں شروع تو وسی آسے میں کہا اچھا جی تسی آئے گا کہ میں کہا داتا صاحب کو کنہ عرص ہو گیا دنیا تو گیا کہ 1000 سال تھے میں کہا دربار تو سمجھا ہے کیوں جی خواجہ صاحب دا دربار کنہ بڑھے نا چلو مان لو اسی انہاں نو مان لیا تے دا مطلب ہے جنہیں دربار بنے یہ سارے پرانے تے موڑ موڑا سانو کیوں آتے ہو دربار جاتے ہو بنامنا تسی اگر نہیں نہیں اسی تے بعد چاہے لیکن بعد چاہے موڑے دا مطلب ہے تسی تانوں انگریز جمے تسی انگریز دی پیداوار ہو شروع تو وہی آ رہے ہیں جڑے مصطفیٰ دے سچے غلام سنی جڑے او جدو درویش کول گئے نا جی حجرے دا بوہ بند سی تو نہ بوہ کھڑکایا درویش ہے سی کاوڑیا یہ جڑی قوم ہے اے رب رسول نو کنڈ کر کے اپنی دنیا سے مگر یہ تو انہوں نے کنڈ کر کے بیٹھا سی وہ آکن بابا بوہ کولوں نے آکیا مرو جتھے دل لینے میں نہیں آتا اخیر جناب بوہ اٹھ دے رہے بڑا اوکھا بزرگ نے دروازہ کھولیا سارے قدمی ڈگ پہ آدھن خدا دا نا ہی سانو کافی دے ایک واری رب تو دعا مانگ سانو بچاوے وہ درویش کہنے لگا تو سا مجذوب نو مار مار کڈیا تو سا اس قابل نہیں کہ توڑے تے رحم کیتا جائے میں توڑے واسطے دعا نہیں کروں جدو بالکل انہاں دی ہچکی بند گئی درویش نے غصے نال اپنا مسلح چکیا چک کے تے حجرے وچوں بجلی دی تیزی نال باہر نکلیا وچ سی شہر دے درمیان سی پہاڑ دے ادھرلے پاسے ہلاکو خان دی فوجاں سن پہاڑ دے ادھرلے پاسے اندر شہر سی درویش نکلیا تے سیدھا پہاڑ تے چڑھدا چڑھدا چوٹی تے جا چڑھیا چوٹی تے جدو جا کے چڑھیا تے انہوں نے تے چوٹی تے مصلی ڈا کے تے نماز شروع کر ہلاکو خان دی فوج دی نظر پئی انہاں آکھیا جی یہ کوئی جاسوس ہے انہیں اپنے کمان جڑے تیر کمان چلاندے سن انہاں نو حکم دیتا بھی اینو مارو تیر او جدو اٹھے انہاں جدو اپنی کمانہ کر کے سیدھیاں تے نشانہ بنیا تو تیر چھڈن تیر کمانوں نکلے او زور لا ہٹے تیر کمان ہی چوں نہیں نکلیا آخر کار ہلاکو خان خود بڑا نشانے باز آ وہ غصے نال اٹھیا کہنے لگا شرم نہیں ہوندی تواڈے کولوں تیر نہیں پیا چلدا انہیں پھڑی کمان زور نال تیر چھڈیا کمان ٹٹ گئی تیر نکلیا ہے بابے دے کدی ادھر لنگ جاندا ہے کدی ادھر لنگ جاندا ہے ہلاکو خان کہنے لگا واقعی جادوگر ہے انہیں پورے علاقے نو اپنے جادو دے زیر اثر لے رہا ہے اٹھا گھوڑے نکلو نہیں تے ساڈا بیڑا غرق کر دے گا وہ بابے دے درویش دے ڈر تو ہلاکو خان دیاں فوجاں نکلیاں شہر کنیاں عذاب تو بچ گیا اور بزرگ آیا مسلح چوک کے شہر والے نو کہنے لگا پہلی تے آخری باری رب تو معافی لے دیتی ہے اگر ہن بھی اللہ نو کنڈ کرو گے تے عذاب تو تانوں کوئی شے نہیں بچا سکتی اتنی گل کر کے بزرگ اپنے حجرے چ وڑیا دروازہ بند کر لیا درویش کون سی جے دے دعا نال ہلاکو خان دی فوجاں تو شہر کنیاں عذاب تو بچیا او شاہ شمس تبریز دا غلام مولانا روم رحمت اللہ علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت
یہ تو مطلب ہے اللہ دے فقیراں دی دعا نال آئی عذاب اتھوں ایک جواب بھی آ گیا. اے سیلاب آیا نا سوشل میڈیا دے باندر جنہاں دی اماں پتہ نہیں انہاں نے جمعہ کی نہیں سی انہاں مڑ پوسٹر لکھنیاں شروع کر دی کہ داتا صاحب کچھ نہیں کر سکیا، لاہور ڈوب گیا، قصور ڈوب گیا، بلے شاہ کچھ نہیں کر سکیا، تواڈے بابے کتھے ہیں. اے بکواسات شروع کر دیتی ہیں سوشل میڈیا تے. میں آکھیا پترو اے واقعہ پہ دسدا کہ ولی دعا ادو کردا ہے جدو اگو بندے اگو چنگے. اے آیا تواڈے تے عذاب تے تسی آدھے ہو ولی سانو بچاوے تے ولی تے ساڈے تو آپ ناراض ہے. وجہ ہے جدو بابے ساڈے تو آپ ناراض ہیں ساڈے کرتوت ویکھ کے انہاں سانو بچانا کی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پڑھا رہے سن تے انہاں دا ایک شاگرد کہن لگا جی مینوں چھٹی دیو. فرمایا کی کرنا ہے کہ جی میں جانا ہے پاک پتن بابے فرید دا عرس ہے اوتھے جانا. او شاہ عبدالعزیز فرماون لگے چھڈ پر اج کل اولیاء اللہ دے مزارات تے غیر شرعی حرکتاں کردے تو کی کرنا ہے اپنا پڑھ تعلیم نظایا کر. او شاگرد اڑ گیا انہاں کہ جی میں جانا. شاہ صاحب ایک کاغذ قلم کڈیا تے رکا لکھیا. فرمایا جدو جا میں نا پاک پتن دے دروازے تے اگے شہراں نوں دروازے ہوندے سی تے باہر گیٹ تے تینوں ایک بابا ٹکرے گا اونوں میرا چٹ دے وچ تے جیڑا جواب دے وچ تے پڑھنا نہ میرا پڑھنا ہی نہ او آیا شاگرد انہاں دا واقعی بابا جی اوتھے دروازے تے بیٹھے سن. انہیں چٹ دیتی وہ بابا ویکھیا تے ہس پیا. انہاں کو لکھ کے تے اوے بند کر دوں وہ اپنا 3-4 دن جتنا انہیں پھرنا سے پھر کے واپس گیا. شاہ صاحب فرماون لگے ہاں جی مینوں میرا جڑا جواب پیغام انہیں کہا دیتا ہے بابا ملے انہوں نے جواب لکھیا. شاہ صاحب ویکھیا تے ہس پیا. شاگرد کہنے لگا بابا جی مینوں نہیں پتہ لگا بھی تساں کی لکھیا ہے. انہیں کی لکھیا وہ بھی ہسے تسی بھی ہسو راز کی ہے حکمت کی ہے وجہ کی ہے. فرمایا جس فرید دے مزار تے گیا سے نا ایو بابا فرید سبحان اللہ ایو بابا تے میں انہوں اے لکھیا بھی چنگا تو ولی ہے تیرے دربار تے پٹھے سیدھے کام ہوندے پین تو روکدا ہی نہیں تو روکدا نہیں ہے. تے اگوں آ کے مینوں نہ جواب لکھیا بھی عبدالعزیز تیرے تو ایک شاگرد تیرا نہیں رکیا میں اتنی خلقت کی میں رکا. توجہ ہے جی فرمایا تیرے تو ایک شاگرد تیرا نہیں رکیا تے میں اتنی خلقت کی میں رکا. میں انہاں تے نہیں روکیا میں آپ قبر چھڈ کے باہر آ گیا. یہ دا مطلب ہے بھی اسی سنی ایڈے چنگے کام کرنے ہیں بھی بابیاں نوں قبراں وچ رہن نہیں دمالاں دریساں گڑنتو مڑنتو جتنے لوٹے چھوٹے پی رہے ہیں وہ سارے جناب ڈول ڈمکے کنجر خانہ سارا کر کے تے کھاتے کے نہ دے سننی چونکہ بھی بادشاہ قوم ہے جیڑی چول ہوئے ساڑھے کھاتے ہوئے زمانے دی چھنڈی پھوکی چگل ہوئے وہ ساڑھے کھاتے جی سننی ہے جی. اور میں کہا سنیاں نال اینا چوڑیاں دا تعلق نہیں. سنی اس پیر کو مندا ہے جڑا مہر علی شاہ کو محمد دی شریعت دے رنگ وچ ولیا ہو. تو پتہ چلیا بزرگ بھی ساڈے اعمال دیکھ کے سانو کنڈ کر دے. ہن میں عرض پہ کرتا سا انہاں جناب نبیاں نو آکھیا کہ یہ تواڈی نوسط انہاں جناب انہاں مارنا شروع کر دیتا. جدوں حبیب نجار نو پتہ لگا نا بھی جڑے رسول آئے تو انہاں نو کٹتے پے او شہر دے باہر دوڑیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. شہر بارو وجاء من اقصى المدینہ شہر بارو رجل ایک مرد دوڑتا آیا
واہ حبیب نجار تیری عظمت تو قربان جاواں او واقعی مرد جنوں رب مرد آکھے رب کیا ہے ایک مرد اپنے تو نہ بھولیا جے پاکستانی ادھے بندے ادھیاں عورتیں اے بیچارے نئی لگ رہی ہیں یہ قوم بے کس پگھل رہی ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے عجیب سانچے میں ڈل رہی ہے اکبر الہبادی آکھے بھی اسی نہ تا مشرقی رہے ہیں نہ مغربی رہے ہیں اسی بچوں ایک نواں پوزا تیار ہو گیا مرد او ہوئی جنوں رب مرد آکھے میں جنوں آکھاں وہ مرد نہیں رن جنوں مرد آکھے وہ مرد نہیں مرد وہ ہوئے جنوں رب مرد آکھے وجا من اقصى المدینہ رجل یسعى شہر دے باروں ایک مرد دوڑتا آیا قال یا قوم اتبعوا المرسلین آگے کہنے لگا انہاں رسولاں دی اتباع کرو انہاں نوں مار دیو پے انہاں دے ظلم پہ کر دیو انہاں دی تابعداری کرو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون تسی انہاں دی پیروی کرو اے تواڈے کولوں کوئی اجرت نہیں منگدے جڑی تبلیغ کیتی اے بارے کوئی دنیاوی مال و زر متاع نہیں پہ منگدے کوئی دنیاوی جاہ و حشمت نہیں پہ منگدے ایجوان دے پہل رب نو منو ہدایت یافتہ لوگ انہاں دی جناب پیروی کرو اور جدو حبیب نجار نے گل کی وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون حبیب نجار کہنے لگا مینوں کی ہوئے میں کوئی عبادت نہ کرا جنہیں مینوں پیدا کیتا ہے جدے وال میں لوٹ کے جانا میں اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون حبیب نجار کہنے لگا دے سوا میں ہور بند معبود بناواں اگر مینوں میرا خدا نقصان پہنچانا چاہے کوئی مینوں خدا نفع نہیں دے سکتا جڑے ہاتھ دے بنائے ہوئے نے اگر میرا رب مینوں فائدہ دینا چاہے خود میرا نقصان نہیں کر سکتے قرآن دے الفاظ تے غور کی سکتے ایتھے گل کے نہ دی ہو رہی ہے بتاں دی حبیب نجار کے نہ دا نام لے رہے ہیں کہ بت نہ میرا فائدہ کر سکتے بولو یہ میں تاں وضاحت کیتی ہے کہ الو جڑے نا الو او انہاں بتاں دی آیتاں نوں نبیاں ولیاں تے چشمہ چکر اے آیتاں لے کے نہ تے آکھن گے لے وہ تے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے میں کہ اچھا جی مکھی دا پر نہیں بنا سکتے کہ ہاں تے میں کہ جڑا قرآن آکھیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر میں مٹی دا پرندہ بنانا پھونک مار کے اڑا دینا یہ قرآن ہے تو انا نبی مکھی دا پر نہیں بنا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورا پرندہ بنا کے اڑاندے نے پہ پتہ چلیا جڑے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے او بت تے جنہاں نوں رب شاناں دتیاں نو اللہ دے نبی تے او دے ولی ہوندے نے غیر اللہ نہیں آکھیا جاتا حبیب نجار بتاں دا نام لے کے کہنے لگا کہ اے مینوں نہ نقصان دے سکتے نہ میرا بے شک اگر میں نہ دی عبادت کراں میں کھلی گمراہی وچ ہاں ہن قوم نے کی کیتا نبیاں نو چھڑ دیتا حبیب نجار دے دوالے ہو گئے کٹ کٹ کے تھلے سٹ لیا قوم ساری او دے پیٹ تے چڑھ گئی جدوں بندیاں دا وزن پیٹ تے پیا او دیاں اندراں پچھلے راہ وچوں باہر آ گئیاں اتنی دردناک شہادت جدوں جو شہید کر لیا شہید ہونے تو بعد حبیب نجار کو لیا اللہ دا قرآن پہ پڑھنا جڑے آدھر مردے بول دے نہیں میں نہ مردے سورت یاسین پڑھ رہے ہیں تے مردے کو سمجھ آ جاتی
مرن تو بعد جدو شہید ہو گیا ہے وہ تو پھر حبیب نجار بولیا کہنے لگا انی آمنتو بربکم، میرے رب نے کاش میری قوم کو پتہ لگ جاتا، میرے رب نے مینوں بخش دیتا کی لدخل الجنہ، بخش بھی دیتا ہے جنت وچ بھی داخل فرما چھڑیا۔ مرن تو بعد بیا کلام کرتا ہے کہ تو بعد مردے بول دین کوئی نہ، میں نہ جڑے جیندے مردے نہیں بولدے، مردے بول دے۔ اے سورت یاسین لئی بیٹھا تے ہاتھ قرآن لئی بیٹھا، کچھ مولوی دے سر تے رکھ قرآن انہوں کہ حبیب نجار مرن تو پہلے بولیا یا بعد وچ بولیا؟ آج دے مردے نہیں بول دے، ہن تے جڑے ماڑے موٹے بول دے انہاں نوں 25,000 روپیہ دے ہوئے او بھی مردے ہو جائے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ محترم آندی ہے میں بندیاں نوں مولویاں نوں کتنے دینے؟ میں کہ مولوی بھوکے پہ مردے نے انہوں دے بیچارے ہوں، تو بڑی آئی ہیں مولویاں دی بھائی تو بڑا خیال رکھنے تو میں کہ سانو 25,000 نہ دے تے خدا دا نہ ہی گھر پہ اجا گھر پہ جا شریعت تو مولویاں نوں 50,000 بھی دے میں تے تیری حکمرانی جائز کوئی نہیں ہونی، کیونکہ رن نو حکمرانی دی اجازت ہی نہیں، عورت دا کام میں حسین دی ماں مانگو گھر دی 4 دیواری ہے۔ سبحان اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید سبحان اللہ۔ ساڑھے کی میں جان چھڑ دے سانو تیرے 25,000 روپیے بھی نہیں چاہیے اللہ لینے سے یہ نہ مولویاں لینے بیچارے نہ کو چھڑنے یہ ختم تو 10 روپیے نہیں چھڑ دے نہ 25,000 چھڑنا ہے جو تو زمین مردہ ہو جائے منے میں ہون حبیب نجار مرن تو بعد بولیا کیلا دخل الجنہ میں اللہ کالا یا بلائیتا قومی کاش میری قوم نو پتہ لگ جاندہ بیما غفر لی مینوں میرے رب نے بخش دیتا ہے بیما غفر لی ربی مینوں میرے رب نے بخش دیتا ہے وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ بخش بھی دیتا ہے عزت والیاں وچ بھی کر چھڈیا۔ ایک کدو کلام کیتا بولو یار ایتھے تے میں ہن تک تساں سن دے رہے ہو مردے یا سورۃ یاسین کیا حضرت عمر بن عاص حضور دا صحابی فاتح مصر مسلم شریف کی روایت ہے کہ دی مولویاں بخاری مسلم دا نام سنیا پڑھیاں کوئی نہیں پڑھیاں ہوندیاں تے بندے گمراہ ہونے سن جڑے ہوئے تے جے کسے پڑھی بھی ہے تے اس لعنتی نوں سوری نہیں آئی انہوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ پڑھنے کی میں سمجھنے کی میں عمر بن عاص کا جو آخری ویلا آیا نا جڑے کول کھڑے سن انہوں نے کیتی وصیت کن نے کیتی عمر بن عاص کون ہے صحابی یہ صحابی وصیت کی کہ جدوں مینوں قبر وچ دفنا لو تے میری قبر دے اتے اتنا چر کھلویا جو اونٹ ذبح ہو جائے او دا گوشت بن جائے گوشت تقسیم ہو جائے او جڑے کول کھڑے انہوں نے پوچھا کہ ساڈے کھلوون دا جناب نوں فائدہ کی فرمایا تواڈے باہر کھلوون قبر وچ میرا دل لگ جائے سبحان اللہ۔ عمر بن عاص کتنے ہونا ہے قبر دے وچ یہ کتنے کھلونے سن تے جی اندروں باہر ہو ویدا نہیں دل کی میں لاؤ یہ قبر وچوں باہر ویدا نہیں دل کی میں لگ سی اے دا مطلب ہے عمر بن عاص نے دسیا اوے
عقیدہ وہابی والا نہیں صحابی والا رکھیا جے اللہ دے بندے قبراں وچ جا کے باہر دے جہان نو ویکھدے رہندے نے میں بھاویں قبر دے وچ سا مینوں باہر کھڑے تساں نظر آؤ گے مینوں پتہ لگ جاسی میرا باپ کھڑا ہے بھائی کھڑا ہے دوست کھڑا ہے رشتہ دار کھڑا ہے جدوں میں اپنے چہرے ویکھاں گا مینوں تسلی ہو جائے گی میں قبر دے پردیس وچ نہیں اپنے ہی دیس وچ سبحان اللہ دا مطلب ہے مردے سوندے بھی ہیں بولو مردے سوندے بھی ہیں تے ویندے بھی ہیں سوندے بھی ہیں اور حبیب نجار نے آکھیا کاش میری قوم نو پتہ لگ جاتا کس گل دا بما غفر علی میرے رب مینوں بخش دیتا ہے ربی وجعلنی من المکرمین تے مینوں عزت والیاں وچ شامل کر دیتا ہے اس واقعہ تو کنیاں چیزاں لب گئی ایک تا یہ پتہ لگا جیڑا رب دے دین دا ساتھ دے اللہ او دا ذکر قیامت تک باقی رکھتا سورۃ یاسین پڑھی جاتی کہ نہیں کئی جگہ تے روز پڑھی دی حبیب نجار دا ذکر ہو رہا ہے جیڑا صرف دین خدا تے شہید ہویا ہے او دا ذکر تے رب سورۃ یاسین وچ رکھیا بھی ہوندا ہی رہے سبحان اللہ جیڑا نبیاں دا سلطان یا اللہ جیڑی خاطر کل کائنات بڑی او دا ذکر ورفعنا لک ذکر محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر سبحان اللہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ہر آنے والی گھڑی محبوب آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے سبحان اللہ نمبر 2 حبیب نجار نے قوم دی مخالفت دی پرواہ کیتیاں بغیر حق نو حق بولو کسے چودھری نے نہیں ویکھیا کسے سرمایہ دار نے نہیں ویکھیا کسے بادشاہ نے نہیں ویکھیا حق نو حق باویں جان ٹر گئی ہے پر حق نو حق پہلے لوگ جھوٹ بولن تو ڈردے سن بھی جے نپیا گیا تے بدنامی ہو سی ہن سچ بولن تو ڈردے ایویں نہیں ہن سایہ دن میاں سچی کیتی تے نقصان سی کئی بندے مثالاں جوڑی پھر دے میں نے کہا مولوی صاحب سیدھی لکڑی تے بھار ہوندا ہے ڈنگی بن کے رہنا چاہیے میں کہ جے سیدھی تے بھار ہوندا نا پتر تے مول بھی اوسے دے او جڑی ڈنگی شریف ہے نا وہ چولہ دا بالن او چولہے نہیں جاندی ہن جس قوم نے اپنے بچیاں دی تربیت یہ کرنی ہے کہ میاں سچ بولیا نقصان ہونا وہ دی اولاد کری سچ بولنا یہ ساڈے علمی ہے ساڈے معاشرے میں حبیب نجار نے قوم دی مخالفت دی پرواہ کیتیاں بغیر حق نو حق انہاں کٹیا ہے ماریا ہے شہید کر دیتا ہے لیکن اپنی گل تواڈے تے مرن تو بعد پھر اللہ شان کی دیتی مرن تو بعد بولے مرن تو بعد بولیا ہے دو بلا ہوئے ایک دا نام ہے حضرت ربیع بن حراش ایک دا نام ہے ربیع بن حراش اے جدو ربیع بن حراش فوت ہوئے نا تے پھٹے تے غسل دیتا جا رہا سی تے جدو انہاں نو غسل دیتا جا رہا تے ہس مرن تو بعد وہ جڑے غسل دیون والے بیٹے سن وہ پریشان مرن تو بعد بھی بندہ ہسدا ہے انہاں جا کے انہاں دے بیراہ نو آکھیا بھی لگدا ہے سانو تیرا بیراہ زندہ ہے یہ ہسیا ہے انہاں آکھیا وہ زندہ کوئی نہ ہسیا اس وجہ تو یہ اساں دوواں بیراواں ایک دوے نال وعدہ کیتا سی کہ آپا دنیا وچ اودوں تک ہسنا نہیں جنی دیر پتہ نہ لگا رب بخش دیتا ہے سبحان اللہ
اسی دو میں بھیرا پوری زندگی ہسے نہیں آج میرا بھیرا جو میت دے پھٹے سے آیا ہے انہوں جنت سے رب کو رب مقام دکھا دیتا ہے تاں کر تو نے ہنس کے میرے نال کی نام وعدہ پورا کیا ایک گل حضرت ام المومنین سید عائشہ پاک میں دسی گئی آپ اس وقت حیات سن کہ ایک بندہ مرن تو بعد میت والے پھٹے تے ہسیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ دے گھبراون دی کوئی لوڑ نہیں میں پاک نبی تو سنیا ہے میری امت دے کئی خوش نصیب ایسے لوگ بھی ہون گے جڑے مرن تو بعد بھی ہسن گے سبحان اللہ مرن تو ایک گل لکھی کہ نے چلو اج حوالہ بھی دے دینا بیان تک بھی کیتی اج حوالہ بھی دے دینا لکھی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف دے مقدمے میں سبحان اللہ جڑا مسلم دا حاشیہ لکھیا نا شاہ ولی اللہ نے او دے مقدمے وچ ایک گل لکھی سبحان اللہ ایک مولوی بیچارہ پرانی چچا وطن دا اگلے دن میرے تو کدے سنی سی تو بیان چ کیتی سی او دے علاقے جو بندی آ نوں ملن گئے انہاں کہ حوالہ دے شاہ ولی اللہ کتے لکھی ہن مینوں فون پیا کر او چشتی صاحب تہاڈی تقریر وچ گل سنی سی یہ دا حوالہ میں کہ جی میں دا حوالہ دیندا ہی میں تھک گیا حوالے دے دے کے پتہ نہیں میں کتھے بیان کیتی کتے نہیں ہن او مارے لگا دا میں کہ پتر جدوں سیدھی گل دسے سی حوالہ او تو دس میں کہ تو میرا امتحان لین لگا یا جناب دے گل وچ گلاما پے گیا موڑا دا جی میں بیان کر بیٹھا تے دیوبندی آ دے حوالہ بھی او تو میں موبائل تصویراں کھینچ کے بھیجیاں تے انہوں سمجھایا کہ اتنی دیر وہ گل نہ کرو جتنی دیر کتاب کو اے مینوں کدوں نہ نکل جاندے یہ سائیاں نوں سارا پتہ ہے کہ اوتھے جن جانا ناساں تے چھٹنی اساں گل کدی آواز ڈانگ ماری نہیں میں نہ سن سنا کے تقریراں کرن دا آتی نہیں ہاں گل ہوئے مولوی دی کلی ٹوٹ جاوے ناچیز دا دیتا حوالہ نہ کوئی توڑ سکے سبحان اللہ گل جو مرضی کو آدھا پھرے جیڑی گل کریں گے لوہے تو بات مضبوط ہو سی تے کرسائیں میں ناسو پاسو دیکھ کے مولوی میرے سامنے جرت کر کے انہوں ضعیف ہی نہیں آ سکتا اسا کچی کرنی نہیں جڑی ضعیف ہوندی ہے پہلے پڑھ لئی تو سنیو مرن تو بعد حبیب نجار بولیا کہنے لگا قال یا لیت قومی کاش میری قوم کو پتہ لگ جاندہ بما غفر لی ربی میرے رب نے مینوں بخش دیتا ہے وجعلنی من المکرمین بخش بھی دیتا ہے تے عزت والیاں وچ بھی کر چھڈیا پتہ چلیا جڑا دین دے نال لگ جاوے او مرن نال مردا نہیں مرن نال ہاں تو صاحب لے دیو بندہ مریا پیا پھٹے تے پیا بس کہانی مک گئی او مک کوئی نہ سونا اوتھوں تے شروع ہونی اوتھوں تے کہانی ایسا لگا شروع ہونی میرے پاک نبی نے فرمایا ہے المعجم الاوسط دی روایت ہے لاجپال کریم آقا فرماندے میت اپنے غسل دیون والے نو بھی جان دی کندھا دیون والے نو بھی جان دی قبر چتارن والے نو بھی جان دی تا میرے نبی فرمایا میت نو جدو غسل دیو او دا اپنا قریبی عزیز رشتہ دار دے کیوں جدو اپنا نہ لائے گا ہاتھ نرم لائے گا کوئی اور نہ لاسی ہاتھ سخت لیسی تے میت نو سخت ہاتھ لگن دی تکلیف ہوندی سبحان یہ ہے مر گیا تے تکلیف کا دی کیوں جی یہ دا مطلب ہے میت نو نہان لگے ہاتھ کی کرنا چاہیے اچھا جیڑا شریعت نرم ہاتھ لاندی سخت ہاتھ لامن دی اجازت وہ پوسٹ مارٹم میں سوئے مارن دی اجازت ہے یہودیاں دے قانون دے مگر چل تینوں پتہ ہی نہیں اے پوسٹ مارٹم کون کرتا ڈاکٹر مسلمان نہیں کرتا کون کر دیں مسلمان مومن دی میت تے ویسے عزت و تکریم دے لائق ہے تو ایک عیسائی دے اکھی دے دیں بیمار نے سنے اے مسلم دی توہین ہے یا نہیں توہین ہے مڑ شریعت کی بارہ ہے ایو تے تاں تو 25,000 روپیہ دین دن بھی مولوی چپ رہ جا
اچھا بولو سبحان اللہ میں بھی آیا کر سا جمعے تے تواڈے منہ وچ تواڈے حال چال پوچھ کے میں بھی گھر وگ گیا میں آکھیا جی اس بچی نالوں نہ اوتھے ریڑھی لا لواں کم از کم انہاں تے پتہ اس بھی اپنی محنت کر کے کھاندے پیا دلے بن کے نہیں پے کھاندے کیا بات ہے سبحان اللہ جے وہ بچی لے کے چوک رہنا ہے نا اونے دلہ بن کے کھانا ہے تے چشتی اپنے ہاتھ دی محنت کر لئی سی دلہ ہن تک نہیں بنیا تے اگا بن بھی نہیں ہوندا جڑے 4 دن زندگی دے اللہ دے فضل نال ڈال نال گزار کے جا سبحان اللہ کم از کم مرن تو بعد کوئی یہ تو نہ کہ کمینہ آخری وقت جا کے بک گیا تھا اے صرف اینا وجہ تو دے رہن بھی نہ مولویاں دی زبان اے نہ جیلہ تو ڈر دے نہ کڑیاں تو ڈر دے نہیں نانو این دیو اے کسے پیسے چنگے حکیم مشورہ دیتا ہوں بھی تو انہاں کو ادھر کار ایم فٹ ہو جائے ہن کئی مولوی بیچارے ہیں او پیا دے ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی تسی ساڈا سوچیا ہے اب تیرا میں کیا بیڑا پوے تیرا آج تیرے رنگے مولویاں پھڑ تباہی کی اگے بھوکا بھی مرنا ہے ہن تک تسا اتنے مولوی رکھے کتنے سال ہو گئے اس مسجد بڑی 50 سال حکومت نہیں دیتے جڑا مولوی تھریا بھوکا مریا ہن اے 25 نال اساں بچنا ہے سانو ہی ہو جائے ہاں حکومتاں اماماں نوں تنخواہ دیندیاں سن وہ حضرت عمر لائی آئی امامہ دے وظائف لیکن وہ پابند نہیں سن کر دیا بھی آئے بولنے ہی آئے نہیں بولنے وہ وظائف دیندے ہیں تے آدھے شریعت دے مطابق کھول کے بولنے سبحان اللہ اتھے دا شرطاں آئیاں پہیاں میرے کول ہو اقرار نامہ تو تے دا انہاں مولویاں سین کرنے نو دے اتے پہلی شرط یہ کہ حکومت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات ممبر پر نہیں کر سکتے ہو کی مطلب حکومت لاکھ دی لائی کھلی ہوئے کی کرنا ہے حکومت ران دی ہوئے تو سا نہیں آکھنا بھی ران دی حکومت جائے اللہ تعالیٰ انہاں دے شرط بچاوے اے پر فتن دور ہے ہن تے ایمان بچانا ہوکھا ہے دعا کو اللہ سونا سمجھ عطا فرمائے آمین ثم آمین